بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دو خصلتیں ایسی ہیں کہ وہ مومن میں جمع نہیں ہو سکتی، ایک تو بخل، دوسری بدخلقی، یعنی کوئی شخص مومن ہو کر بخیل بھی ہو اور بدخلق بھی، یہ مومن کی شان ہرگز نہیں۔ ایسے شخص کو اپنے ایمان کی بڑی فکر چاہیے، خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ اسی سے ہاتھ دھو بیٹھے کہ جیسا ہر خوبی دوسری خوبی کو کھینچتی ہے، ایسے ہی ہر عیب ایک دوسرے کو کھینچتا ہے۔ دوسری حدیث میں اس سے بھی بڑھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ شح یعنی بخل کی اعلیٰ قسم ایمان کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی، کہ ان چیزوں کا اجتماع ضدین کا اجتماع ہے، جیسا کہ آگ اور پانی کا جمع ہونا، کہ جون سی چیز غالب ہوگی وہ دوسرے کو فنا کر دے گی۔ اگر پانی غالب ہے آگ کو بجھا دے گا، آگ غالب ہے تو پانی کو جلا دے گی۔ ایسے ہی یہ دو چیزیں ایک دوسرے کے منافی ہیں، جون سی چیز غالب ہوگی رفتہ رفتہ دوسری کو فنا کر دے گی۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ کوئی ولی ایسا نہیں ہوا جس میں اللہ جل شانہ نے دو عادتیں پیدا نہ کر دی ہوں، ایک سخاوت، دوسری خوش خلقی۔ دوسری حدیث میں ہے کہ اللہ کا کوئی ولی ایسا نہیں ہے جو سخاوت کا عادی نہ بنایا گیا ہو، اور بہت ظاہر ہے کہ اگر اللہ جل شانہ سے تعلق اور محبت ہے تو اس کی مخلوق پر خرچ کرنے کو بے اختیار دل چاہے گا، کہ محبوب کی عزیز و اقارب کی خاطر محبت کے لوازمات سے ہے، اور جب مخلوق اللہ کی عیال ہے تو ان پر خرچ کرنے کو ولی کا دل ضرور چاہے گا، اور اس کے عیال میں بھی جس کا تعلق اس کے ساتھ جتنا زیادہ ہوگا اتنا ہی اس پر خرچ کرنے کو زیادہ چاہے گا، اور اگر نہ چاہے تو معلوم ہوا کہ مال کی محبت اللہ تعالیٰ کی محبت سے زیادہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کا دعویٰ جھوٹ ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے کہ جنت میں نہ تو چال باز یعنی دھوکہ باز داخل ہوگا، نہ بخیل، نہ صدقہ کر کے احسان رکھنے والا۔ علماء نے ارشاد فرمایا ہے کہ ان صفات کے ساتھ کوئی شخص بھی جنت میں داخل نہ ہو سکے گا، کہ اگر کسی مومن میں یہ بری صفات خدا نخواستہ پائی جاتی ہوں گی تو اول تو حق تعالی شانہ اس کو دنیا ہی میں ان سے توبہ کی توفیق عطا فرمائیں گے، اور اگر یہ نہ ہو تو وہ جہنم میں داخل ہو کر ان صفات کا تنقی ہونے کے بعد جنت میں داخل ہو سکے گا۔ لیکن جہنم میں داخل ہونا، چاہے تھوڑی دیر کے لیے ڈالا جانا، کیا اثر پیدا کرتا ہے؟ حالانکہ یہ آگ جہنم کی آگ کے مقابلہ میں کچھ بھی حقیقت نہیں رکھتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دنیا کی آگ جہنم کی آگ کا 17واں حصہ ہے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ حضور یہ آگ کیا کچھ کم ہے؟ یہ تو خود ہی بہت کافی اور اذیت پہنچانے والی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اس سے 69واں درجہ بڑھی ہوئی ہے۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ جہنم میں سب سے کم عذاب والا شخص وہ ہوگا جس کو جہنم کی آگ کی صرف 2 جوتیاں پہنائی جائیں گی، اور ان کی وجہ سے اس کا دماغ ایسا جوش مارے گا جیسا کہ ہنڈیا آگ پر جوش مارتی ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ جل شانہ نے جنات عدن کو اپنے دست مبارک سے بنایا، پھر اس کو آراستہ اور مزین کیا، پھر فرشتوں کو حکم فرمایا کہ اس میں نہریں جاری کریں اور پھل اس میں لٹکائے۔ جب حق تعالی شانہ نے اس کی زیب و زینت کو ملاحظہ فرمایا کہ میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میرے عرش پر بلندی کی قسم، تجھ میں بخیل نہیں آ سکتا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ شریف کی دیوار کے سایہ میں تشریف رکھتے تھے۔ مجھے دیکھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کعبہ کے رب کی قسم وہ لوگ بڑے خسارے میں ہیں۔ میں نے عرض کیا
میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن کے پاس مال زیادہ ہوں مگر وہ لوگ جو اس طرح خرچ کرے، اپنے دائیں سے بائیں سے، آگے سے پیچھے سے، لیکن ایسے آدمی بہت کم ہیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ حسین صحابہ میں ہیں، جیسا کہ پہلے بھی گزر چکا۔ ان کو دیکھ کر یہ ارشاد حقیقت ان کی تسلی تھی کہ اپنے فقر و زہد پر کسی وقت بھی خیال نہ کریں۔ یہ مال و متاع کی کثرت فی ذاتی ہی کوئی محبوب چیز نہیں، بلکہ بڑے خسارے اور نقصان کی چیز ہے، اور ظاہر ہے کہ اللہ جل شانہ سے غفلت کا سبب بنتی ہے۔ روزمرہ کا مشاہدہ ہے کہ بغیر تنگ دستی کے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع بہت کم ہی ہوتا ہے۔ البتہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی ہے اور وہ ضرورت کے مواقع میں جہاں اور جس طرف ضرورت ہو چاروں طرف بخشش کا ہاتھ پھیلائے ہوں، ان کے لیے مال مضر نہیں ہے۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی ارشاد فرما دیا کہ ایسے آدمی کم ہیں۔ عام طور سے یہی ہوتا ہے کہ جہاں مال کی کثرت ہوتی ہے، فسق و فجور، آوارگی، عیاشی اپنے ساتھ لاتی ہے، اور بے محل خرچ کرنا، نام و نمود پر صرف کرنا تو دولت کے ادنا کرشمہ میں سے ہے۔ بیاہ شادیوں اور دوسری تقریبات پر بیجا اور بے محل ہزاروں روپے خرچ کر دیا جائے گا، لیکن اللہ کے نام پر ضرورت مندوں اور بھوکوں پر خرچ کرنے کی گنجائش ہی نہ نکلے گی۔ ایک حدیث میں ہے کہ جو لوگ دنیا میں زیادہ مالدار ہیں وہی لوگ آخرت میں کم سرمایے والے ہیں، مگر وہ شخص جو حلال ذریعہ سے کمائے اور یوں خرچ کرتے ہیں۔ پہلی حدیث کی طرح یوں کا اشارہ ادھر ادھر کرنے کی طرف ہے۔ حقیقت میں مال اس کے لیے زینت اور عزت ہے جو اس کو ادھر ادھر خرچ کر دے، اور جو گن گن کر باندھ کر رکھے اس کے لیے یہ ہر قسم کی آفات کا پیش خیمہ ہے، اس کو بھی ہلاک کرتا ہے اور خود بھی اس کے پاس سے ضائع ہوتا ہے۔ یہ بے مروت کسی شخص کو دین یا دنیا کا فائدہ اس وقت تک نہیں پہنچاتا جب تک اس کے پاس جدا نہ ہو